بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ نشست نمبر 1 ہے اور سبق نمبر 1 ہے اور عنوان ہے علم المصطلح یا علم روایت۔ علم المصطلح سے مراد وہ علم ہے جسے ہم آسان لفظوں میں اصول حدیث یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تصدیق یا تضعیف یا ان کو ضعیف قرار دینا اور ان کو صحیح قرار دینا، سچا قرار دینا، اس بات کو جاننے کے جو اصول اور قواعد ہیں، ان اصول اور قواعد پر مشتمل جو علم ہے، اس علم کو علم المصطلح یا علم روایت یا اصول حدیث کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بخاری شریف کی حدیثیں ہیں اور مسلم شریف کی حدیثیں ہیں، اور اسی طریقے سے جو دیگر احادیث کی کتب ہیں، سنن ابن ماجہ ہے اور سنن ابی داؤد ہے اور سنن ترمذی ہے اور سنن نسائی ہے اور موطا امام مالک ہے، مسند احمد ہے، اور اسی طریقے سے مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری حدیث کی کتابیں ہیں جو ہمارے سامنے جن کے حوالے آتے رہتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی دین کی بات ہوتی ہے اور جب اس سے حوالہ مانگا جاتا ہے کہ بھائی یہ بات آپ جو دین کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں، یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے، تو بیان کرنے والا وہ حوالہ دیتا ہے کسی حدیث کی کتاب کا، یا تو قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیتا ہے، اور اگر قرآن مجید میں وہ بات نہ ہو تو وہ حوالہ دیتا ہے کسی حدیث کی کتاب کا کہ یہ فلاں حدیث کی کتاب میں یہ بات موجود ہے۔ اب حدیث کی کتابیں جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ عربی زبان میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتی ہیں۔ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں، عمل ہوتے ہیں اور اقوال ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے گئے ہوتے ہیں۔ تو اب وہ جو باتیں ان احادیث کی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہیں، وہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ آیا یہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی باتیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی یہ فعل اور عمل تھا، یا پھر یہ جو ہے یہ بعد میں آنے والے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں کیسے معلوم ہوں گی؟ یہ ساری باتیں جو ہیں حدیث کے متعلق، یعنی ہمیں یہ باتیں کیسے معلوم ہوں گی کہ واقعی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے؟ تو یہ ہمیں معلوم ہوگا، یہ جو علم ہے علم المصطلح یا اصول حدیث کا علم، اس کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہوگا۔ اس میں جو قواعد اور ضوابط بیان کیے گئے ہیں، ان قواعد اور ضوابط کو جب ہم کسی بھی حدیث پر لاگو کریں گے، نافذ کریں گے، تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو حدیث ہے یہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، بلکہ آپ کی طرف اسے منسوب کر دیا گیا ہے۔ انہی اصول اور قواعد کے ذریعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوگی۔ تو سب سے پہلے یہ جو علم ہے، یہ جو فن ہے، ہم اس کی تعریف پڑھیں گے۔ علم المصطلح کی تعریف یہاں لکھی ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں لکھا ہے کہ علم المصطلح سے مراد ان اصول و قواعد کا علم ہے، یعنی اس میں بہت سارے اصول اور قاعدے بیان کیے گئے ہیں، اور یہ اصول اور قاعدے جو ہیں یہ کوئی ہم نے گھر پر بیٹھ کر نہیں بنائے ہیں، بلکہ یہ محدثین کرام رحمہم اللہ تعالی نے یہ اصول اور قواعد مقرر کیے ہیں، متعین کیے ہیں، اور انہوں نے یہ جو اصول اور قواعد مقرر کیے ہیں اور متعین کیے ہیں، یہ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ اصول اور قواعد اخذ کیے ہیں اللہ کی کتاب قرآن مجید سے، اور پھر اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین احادیث تھی، ان احادیث سے ان اصول اور قواعد کو اخذ کیا گیا ہے۔ اس میں جتنے بھی اصول اور قواعد آئیں گے وہ سب کسی نہ کسی آیت سے ماخوذ ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ماخوذ ہیں۔ تو یہ اصول اور قواعد کا جو علم ہے یہ علم مصطلح کہلاتا ہے۔ اب ان اصول اور قواعد کے ذریعے سے ہمیں کیا معلوم ہوگا؟ یہاں لکھا ہے کہ ان اصول اور قواعد کے ذریعے سے راوی اور اس کی روایت کا حال جانا جائے، راوی اور اس کی روایت کا حال جانا جائے، یعنی وہ اصول اور قاعدے جو ہیں
جب ہم ان کو پڑھیں گے اور ان کو سمجھیں گے اور ان کو ہم کسی پر حدیث پر منطبق کریں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ حدیث یعنی وہ حدیث یعنی وہ روایت جو ہے وہ کس درجے کی ہے، وہ واقعی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور دوسرا ہمیں معلوم ہوگا راوی، یعنی اس حدیث کو روایت کرنے والا راوی۔ تو سب سے پہلے اس حدیث کو روایت کرنے والا جو راوی ہوتا ہے وہ صحابی ہوتا ہے، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نیچے جو ہیں وہ تابعی ہوتے ہیں، اور پھر تبع تابعی ہوتے ہیں، پھر ان کے بعد جو ہے وہ دیگر محدثین ہوتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے راوی حدیث یا روات حدیث، راویان حدیث کہلاتے ہیں۔ ان سب کو راوی کہا جاتا ہے، یہ حدیث کے روایت کرنے والے ہیں۔ اور پھر یہ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ہیں، انہوں نے وہ راوی ہیں ایک حدیث کے، ہم کہتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ امام بخاری نے روایت کیا ہے، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، راوی امام بخاری ہیں۔ امام بخاری نے وہ روایت کہاں سے لی ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ روایت اپنے استاد سے لی ہے، وہ بھی راوی ہیں۔ اور پھر انہوں نے وہ روایت کہاں سے لی ہے؟ انہوں نے وہ روایت اپنے استاد سے لی ہے۔ اور انہوں نے وہ روایت کہاں سے لی ہے؟ انہوں نے وہ روایت جو ہے وہ فلاں صحابی سے لی ہے۔ اور صحابی نے وہ روایت کہاں سے لی؟ صحابی نے وہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے۔ اب یہ جو صحابہ کرام کے بعد درمیان میں بہت سارے افراد آ رہے ہیں امام بخاری تک، یا پھر بعض جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں امام بخاری کے بعد بھی آتے ہیں، اور صرف امام بخاری ہی نہیں بلکہ تقریباً 5 لاکھ افراد ہیں، 5 لاکھ افراد ہیں جن کا ڈیٹا، جن کے بارے میں مکمل معلومات کہ وہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، اور پھر انہوں نے کہاں کہاں تک سفر کیا، اور پھر کس کس عالم سے انہوں نے ملاقات کی، اور کس کس عالم سے انہوں نے حدیث کا علم لیا، حدیث کی روایتیں لی، اور پھر انہوں نے آگے کس کس کو وہ احادیث بیان کی، اور پھر ان کی وفات کب ہوئی، اور وہ خود کیسے تھے، وہ خود سچ بولنے والے تھے، سچے تھے یا جھوٹے تھے، خود ان کی کیا حیثیت تھی، ان کا حافظہ کیسا تھا، ان کی یادداشت کیسی تھی، اور کیا انہوں نے اپنی روایات کو لکھا تھا، اور جو لکھا ہوا تھا اس لکھے ہوئے کی بھی تصدیق اپنے شیخ، اپنے استاد سے کروائی تھی یا نہیں کروائی تھی، اور اگر کروائی تھی تو ان کے پاس جو لکھا ہوا تھا وہ اس کو انہوں نے محفوظ بھی رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جن کے ذریعے جو ہمیں معلوم ہوں گی، اس علم کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوں گی، یعنی کہ اس میں ایسے اصول اور قواعد بتا دیے گئے ہیں کہ ہمیں یہ ساری باتیں جو ہیں وہ پتہ چل جائیں گی کہ یہ جو شخص ہے، یہ جو راوی ہے، کیا اس کی روایت کو کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ جو روایت بیان کر رہا ہے، کیا اس شخص کی روایت کو قبول کیا جائے گا یا اسے رد کر دیا جائے گا؟ تو یہ جو علم مصطلح ہے اس میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ ان اصول و قواعد کا علم ہے جن کے ذریعے راوی اور اس کی روایت کا حال جانا جائے، اسے قبول یا رد کرنے کی حیثیت سے، اسے قبول یا رد یعنی اس روایت کو قبول یا رد کرنے کی حیثیت سے۔ تو یہ تعریف تھی۔ میں ایک بار دوبارہ مختصر لفظوں میں اس تعریف کو اور اس کی مختصر تشریح کو آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اور پھر جو آگے کی باتیں انشاءاللہ وہ ہم آئندہ سبق میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو دیکھ لیں یہ علم مصطلح کی تعریف۔ علم المصطلح سے مراد ان اصول و قواعد کا علم ہے جن کے ذریعے راوی اور اس کی روایت کا حال جانا جائے، یعنی ان اصول و قواعد کے ذریعے سے راوی روایت کرنے والا اور جو وہ روایت کر رہا ہے جسے ہم روایت کہتے ہیں اس کا حال جانا جائے، حال یعنی اس کی حقیقت کو جانا جائے کہ کیا واقعی یہ روایت اسے قبول کیا جائے گا یا اسے رد کیا جائے گا، یعنی اسے قبول یا رد کرنے کی حیثیت سے اس روایت کو قبول کیا جائے گا یا اسے رد کیا جائے گا، یہ معلوم ہو جائے۔ تو یہ بہت ہی مبارک علم ہے، اور اس علم کو اچھی طرح آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ جو تعریفات وغیرہ اور اس سبق کی اور جو دیگر اسباق ہیں یہ میں بیان کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں آپ یاد کریں اور کوشش کریں کہ کوئی کاپی یا رجسٹر بنا لیں
اور اس پر جو ہے یہ ساری باتیں نوٹ بھی کرتے جائیں تاکہ آپ جب چاہیں اس کو ریوائز کر لیں اور دہرا لیں. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. شروع میں آپ کو تھوڑی سی پریشانی بھی ہو سکتی ہے لیکن جب آپ اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. اور پھر جب آپ واقعی حدیث کی کسی کتاب کا مطالعہ کریں گے یا کوئی حدیث پڑھیں گے تو آپ کو اس میں بڑا مزہ آئے گا. یعنی آپ کو اس حدیث کو پڑھنے میں اور اس کو سمجھنے میں اور اس سے مسائل نکالنے میں، آپ اس سے مسائل نکال سکیں گے، اس سے استدلال کر سکیں گے. یہ آپ کو ان تمام کاموں میں بڑا مزہ آئے گا. اور سب سے بڑھ کر آپ کو بصیرت حاصل ہو جائے گی. آپ کو ایک دل میں تیقن اور ایک یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ یہ جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس میں واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بیان کیا گیا ہے. اور جب انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اسے ایمان کی لذت اور ایمان کی چاشنی اور ایمان کی مٹھاس جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے. یہ ایک ایمان میں اضافے کا سبب بنتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم نے ابھی جو کچھ پڑھا ہے وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. اور پھر اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. اور پھر اسے لاگو کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.